نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ جمادی الثانی مہینے کے وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی واقعات کافی سارے ہم بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان ہوئے ہیں اس کے بارے میں حدیث سے بیان کرنی ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم اتى آل البقیع فیحشرون معی ثم انتظر اہل مکہ حتی احشر بین الحرمین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگوں میں سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت میں سے سب سے پہلا آدمی جو قبر سے اس کی قبر پھٹے گی اور قبر سے باہر نکلے گا وہ حضرت ابوبکر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابوبکر اور عمر ہم سب جنت البقیع قبرستان کے اندر جو لوگ دفن ہیں ان کے پاس جائیں گے، اور اس قبرستان کے اندر سارے مردے جو ہوں گے وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، وہ قبروں سے اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم مکہ کے لوگوں کا انتظار کریں گے، یعنی مکہ کے اندر جو لوگ دفن ہیں وہ پہ سارے آئیں گے۔ پھر سب مکہ والے اور مدینہ والوں کو لے کر میں عشر کے میدان کی طرف جاؤں گا۔ تو اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا میرے بعد وہ حضرت ابوبکر ہوں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے پہلے قبر میں سے نکلنے والے ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ابوبکر صدیق قبر سے اٹھیں گے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فاخذ بیدی فارانی باب الجنۃ الذی يدخل منه امتی فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی كنت معك حتى انظر الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھلایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حدیث بیان کر کے سنا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھلایا گیا جس میں میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے دل میں بھی یہ حسرت اور بڑی خواہش یہ مچل رہی ہے کہ کاش اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا جس میں آپ کی امت کے لوگ داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر منتظر رہو کہ میری امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے شخص وہ تم ہوگے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے پہلے جنت میں سے داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے قبر میں سے بھی اٹھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے امت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حضرات صحابہ کرام کی صحیح سی زندگیوں کو سمجھ کر اور جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا تھا اس طرح ہمیں بھی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ باقی حضرت ابوبکر صدیق کے جو فضائل ہیں وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔